دوستو، قرآن میں ایک ایسی کہانی ہے جو اللہ نے سب سے خوبصورت کہانی کے طور پہ بیاں کی ہے۔ اس کہانی میں صبر، ایمان، حسن، حیا اور اللہ پر بھروسہ کا درس چھپا ہے۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک تھے۔ یوسف علیہ السلام بہت ہی خوبصورت اور نورانی شخصیت کے مالک تھے۔ ایک دن یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں بلکہ اللہ یوسف کو نبوت اور عزت دینے والے ہیں۔ انہوں نے کہا، بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ وہ تم سے حسد کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کو اپنے والد کے سب سے زیادہ پیارا دیکھ کر جلن محسوس کرتے تھے، یعنی حسد کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے صلاح کی، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے ابا کو ہم سے زیادہ عزیز ہے، چلو یوسف کو قتل کر دیتے ہیں یا دور پھینک دیتے ہیں تاکہ ہمارے ابا صرف ہمیں ہی پیار کرے۔ ایک بھائی نے کہا، نہیں، قتل مت کرو، اسے کسی گہرے کنواں میں ڈال دو۔ پھر وہ یوسف کو کھیتوں میں لے گئے اور ایک گہرے کنواں میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام اندھیرے میں اکیلا رہ گئے، لیکن اللہ نے یوسف کے دل میں ایک الہام ڈالا۔ الہام کا مطلب یہاں پہ انسپریشن۔ ایک دن تم ان کو عمل کی یاد دلاؤ گے جب وہ سمجھ بھی نہیں رہے ہوں گے۔ ایک قافلہ پانی بھرنے آیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کو کنواں سے نکال لیا۔ انہوں نے یوسف کو مصر لے جا کر بیچ دیا۔ وہاں یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خرید لیا اور اپنی بیوی کو کہا، اس لڑکے کا اچھا خیال رکھنا، شاید ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ ہر شخص ان کو دیکھ کر حیران رہ جاتا تھا۔ عزیز کی بیوی زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ انہیں دروازہ بند کیا اور کہا، آؤ میں تمہاری ہوں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں یہ گناہ کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ بھاگے اور یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ جب یہ بات وزیر کو پہنچی تو یوسف علیہ السلام کی پاک دامن ہونے کی گواہی ملی۔ پھر زلیخا نے مصر کی عورتوں کو یوسف علیہ السلام کو دکھایا۔ جب انہوں نے یوسف کا حسن دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھے اور کہنے لگے، یہ تو انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ زلیخا کی ضد کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا۔ جیل میں یوسف علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پھیلایا۔ ایک دن 2 قیدیوں نے اپنے خواب یوسف سے بیان کیے۔ اپنے دونوں خواب کی تعبیر صحیح بتا دی۔ بعد میں مصر کے راجا نے بھی خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی گائیں۔ کوئی سمجھ نہ سکا، لیکن یوسف علیہ السلام نے جیل سے ہی اس کی تعبیر بتائی۔ 7 سال کھیتی ہوگی، پھر 7 سال سوکھا پڑے گا، تم فصل کا اناج بچا کر رکھو۔ راجا یوسف کی ہمت کو بہت متاثر ہوئے اور انہیں نے جیل سے نکال کر اپنا وزیر بنا لیا۔ جب سوکھا پڑا تھا اس وقت یوسف کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ یوسف نے انہیں پہچان لیا، لیکن انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانا۔ آپ نے ان کو اناج دیا اور کہا، اگلے دفعہ اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر آنا۔ جب بھائی یوسف کے پاس بار بار آئے تو یوسف نے اپنے راز کھول دیا، میں یوسف ہوں، کیا تمہیں اپنے بھائی کے ساتھ یہ ظلم نہیں کیا تھا؟ بھائی گھبرا گئے، لیکن یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں بخشے۔ آخر کار یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر بلایا۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور فیملی کے سامنے عزت سے کھڑے تھے تو یوسف کو بچپن کا خواب سچ ہوا۔ سورج، چاند اور 11 ستارے انہیں سامنے سجدائے
تعظیم کر رہے تھے۔ ہمیں اس سے کیا سبق ملتی ہے؟ صبر کا پھل، حسد سے بچنا، حیا اور ایمان، معافی کی اہمیت، اللہ پر بھروسہ۔ یوسف علیہ السلام، صبر کا پھل۔ یوسف علیہ السلام نے ہر مصیبت میں صبر کیا، اللہ نے انہیں عزت دی۔ حسد کے بارے میں کہوں گی، بھائیوں کے جلن نے انہیں گناہ میں ڈالا۔ حیا اور ایمان کے بارے میں کہوں گی، یوسف علیہ السلام نے فتنہ سے بچ کر دنیا کو درس کیا۔ معافی کی اہمیت، یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کرتی انسانیت کی مثال دی۔ اللہ پر بھروسہ، جو اللہ پر توکل کرے اللہ اسے کامیابی ضرور دیتے ہیں۔ دوستوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ صبر اور حیا بندہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، چاہے راستہ کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ تو چلیے آج کی کہانی یہیں تک تھی، اور لائک سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔